آدمی کو ہر حال میں پر امید رہنا چاہیے، مگر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ خلا میں باغبانی نہیں کی جا سکتی۔ یعنی آدمی اسی میں پر امید ہو جائے کہ چلو آج نہیں تو کل خلا میں بھی ہم باغبانی کر لیں گے، یہ غفلت کے اندھیرے کو بھی ہم طور کی روشنی سے اجال دیں گے، تو یہ سب نہیں، یہ مذاق ہے۔ اور ایسا آدمی مایوسی کے بھی لائق نہیں رہ جاتا، مطلب اس کے دل میں نہ غم رہ جاتا ہے، نہ کوئی کسی پر بھروسہ، نہ کوئی انسانوں جیسی سمجھ رہ جاتی ہے اس کی، جو اس طرح کی فضول امیدیں باندھتا ہے۔ تو اس کا فوری سیاق و سباق میں عرض کرتا ہوں کہ یہ فقرہ جیسے کہتے وقت مجھے بھی یہ احساس ہے کہ جیسے میں کسی کو ایک مفید بات بتا رہا ہوں، تو جو اسے سن رہا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ میں اپنی دانش میں اسے ایک کارآمد بات بتا رہا ہوں، تو وہ اس کو کم از کم پاکستان کے حالات پہ منطبق کر کے دیکھے تو اس بات میں چھپی ہوئی حکمت یا جو پریگمیٹزم کی رعایت کرنی ضروری ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارے ملک کے عزیز کا، ہماری جانیں اس پر قربان، اس کے بہت ظاہر کثیر مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کا آغاز ایک چیز سے کرنا ہوگا، ورنہ ہم مسائل کے انبار میں دفن ہو کر رہ جائیں گے۔ اور وہ جو نقطۂ آغاز ہے اپنے یہاں کے مسائل دور کرنے کا، وہ ہے امید کو مدلل بناؤ۔ ابھی تک سب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ امید رکھو، تو کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ امید رکھو کے پیغام میں ایک غفلت ہے یا ایک ضروری چیز چھوٹ گئی ہے، وہ یہ کہ امید کو مفروضہ نہ سمجھو، امید کو مدلل بناؤ، یعنی ایسے کام کر کے دکھاؤ پہلے جو امید کو اپنی طرف کیچ کرتے ہیں، جو امید دلاتے ہیں۔ یعنی صرف خلا میں باغبانی کرنے کے منصوبے نہ بناؤ، 2-4 پیڑ اگا دو تو پھر یہ امید باندھنا جو ہے وہ روا ہے کہ ہم ایک جنگل تیار کریں گے۔ تو ہماری امیدیں مدلل نہیں ہیں، اور اس میں جو ہے اس کے اسباب ہیں، کچھ اس کے اسباب سیاسی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، ریاستی بھی ہیں، اور ہمارے جیسے ملکوں میں سب مسائل کی جڑ زیادہ تر ریاستی ہوتی ہے، کیونکہ جو لوگ پوری انسانیت اور پوری بندگی کو یکجان کر کے رہنے کے لائق نہ رہ جائیں، ان کے یہاں سارے فیصلے طاقت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور طاقت کا مطلب ہوتا ہے نقصان پہنچا سکنے والی طاقت، یعنی ڈر کی بنیاد پہ۔